الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی احترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم عصر بندہ نواز حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضری کی سعادت کے ساتھ ساتھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. مجھ سے پیشتر اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شفقتوں سے متعلق پرمغز ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت فرمایا. میں کوئی تفصیلی خطاب تو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کے ذہن کے دریچے کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا اور اس میں کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ولی کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اولیاء کرام علیہم الرضوان کو بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے. ان کے مقام و مرتبے کا احاطہ ممکن نہیں اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والوں کی تعداد کا شمار بھی ممکن نہیں. اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ذات کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، بلکہ کسی بھی انسان کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے. بلکہ خود کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں خود کو کیا سمجھ رہا ہوں اور قرآن مجھے کیا بتا رہا ہے، میں کیا ہوں. تو انشاءاللہ العظیم
آپ اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان روئے زمین پر ایسا نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اس لیے اولیاء کرام علیہ الرضوان اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالتے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالتے، چنانچہ ان کی زندگی سے اور ان کی ذات سے جو قریب ہوتا وہ اللہ سے بھی قریب ہو جاتا اور اللہ کے رسول سے بھی قریب ہو جاتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کا قول صرف لوگوں کو خدا سے قریب نہیں کرتا، اولیاء کرام کا عمل صرف خدا سے قریب نہیں کرتا، اولیاء کرام کی نشست و برخاست صرف خدا سے قریب نہیں کرتی، بلکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان یہ ہے کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے اسے بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی کا مقام بڑا عرف و اعلیٰ ہے۔ دنیا کے انسانوں سے انسان دوستی کرتا ہے تاکہ اس کی دوستی کی بنیاد پر اسے دنیا میں مکان مل جائے، فیکٹری کا کام آسان ہو جائے، کہیں جاب مل جائے، کہیں اس کی پریشانی دور ہو جائے، کہیں مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہوں تو اس مصیبتوں کے ازالے کا وہ سامان فراہم کرے۔ دنیا کا انسان سے دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی کی غرض و غایت دنیا ہی کی ہوا کرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ولی سے اگر کوئی دوستی کرے اور ولی سے کوئی اپنا تعلق استوار کر لے تو ولی صرف دنیا کی پریشانی دور نہیں کرتے بلکہ زمین کی بھی پریشانی دور کرتے ہیں اور آسمان اور آخرت کی پریشانی کو بھی دور فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دنیا کا انسان اگر کسی کو دے گا تو مکان دے گا، کوئی کارپوریٹر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اگر دے گا تو راستہ بنا دے گا، اسکول بنا دے گا، مکان بنا دے گا، ہاسپیٹل بنا دے گا، لیکن اللہ اکبر، پروردگار نے ولی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے اسے وہ جنت کا محل دلوا دیتے ہیں، جنت میں جگہ عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنایا جو متقی ہیں۔ جنت کا وارث، آپ تصور کریں وہ جنت جس کے حصول کے لیے انسان پوری زندگی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، جس کے طلب کے اندر انسان جو ہے اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے، اس جنت کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ اس کے بندوں میں سے وہ بندے جو متقی ہیں۔ اور متقی کون ہے؟ ولی کی ڈیفینیشن قرآن نے بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ مومن وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب تقوی بھی ہو۔ پتہ چلا ولی کے لیے تقوی ضروری ہے، ولی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جو صاحب ایمان ہوگا، جو صاحب تقوی ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے میں رب قدیر کی قرب کی لذت سے آشنا ہو جاؤں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک انسان قرب الہی کی دولت کیسے حاصل کر سکتا ہے، معیت ربانی کی سعادت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے ضروری سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں فتوح الغیب کے اندر کہ ایک بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں اس بزرگ نے مجھ سے سوال کیا شیخ میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ غوث پاک سے پوچھا گیا
تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہے قرب الہی کی ابتدا اور ایک ہے قرب الہی کی انتہا. انہوں نے عرض کیا حضور قرب الہی کی ابتدا کیا ہے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ورا یہ قرب الہی کی ابتدا ہے اور تسلیم و رضا و توکل یہ قرب الہی کی انتہا ہے. ورا کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں حرام سے بچنا اور ورع کہتے ہیں مشتبہ چیزوں سے بچنا. اس لیے ولی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو مشتبہ چیزوں سے بھی وہ بچتے ہوئے نظر آئیں گے. حرام سے تو بچتے ہی ہیں لیکن مشتبہ چیز ہو تو اس سے بھی بچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے قرب کی دولت یوں ہی نصیب نہیں ہو جاتی. اللہ والوں کی بارگاہ میں سوال پورا یوں ہی نہیں ہو جاتا. وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی شعار ہوتے ہیں، متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہر میں تو خدا سے ڈرتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کے ڈر سے غافل ہو جاتے ہیں. ہماری راتوں کا عالم ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ہماری تنہائیوں کا عالم ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ہماری تنہائیوں کے لمحات ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. انجانے انسانوں کے درمیان گزرنے والے لمحات کے حوالے سے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے، بڑا نرالا حال ہوتا ہے. ہم تو دنیا کے انسان کو دیکھیں تو سجدہ لمبا کر دیں، دنیا کے انسان کو دیکھیں تو تسبیح و تحلیل میں لگ جائیں، ہم دنیا کے انسان کو دیکھیں تو ہمارا حال ایسا ہو جائے کہ نفل کی کثرت کرنے لگ جائیں. لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ جب دنیا سے دور ہوتے، دنیا والوں سے دور ہوتے تو تنہائی میں مولا کی بندگی کیا کرتے تاکہ مولا دیکھے اور مولا کا بندہ جانے، تیسرے کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ اللہ والوں کا حال ہوا کرتا. ان کی تنہائیوں کی بات بڑی نرالی ہوا کرتی، ان کی تنہائیوں کے لمحات کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کی تنہائی ایسی ہوتی کہ اس تنہائی کو وہ پسند کرتے، وہ رات کی تنہائی کو پسند کرتے، رات کی بندگی کو پسند کرتے. اس لیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہر ولی کی شان آپ کو یہ ملے گی کہ رات جب ہوتی، سورج غروب ہوتا، وہ محو الہی میں، محو یاد الہی ہو جاتے، وہ یاد الہی میں راتوں کو بسر کیا کرتے اور کہا کرتے. سورج غروب ہوتا تو ان کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہو جاتی اور کہتے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. رات ہوتی ہے، ہر محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے اور اولیاء کرام کا حال یہ ہے وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بستر پر سکون ملتا ہے، ولی کا حال یہ ہے کہ انہیں مصلی پر سکون ملتا ہے. ہمیں بستر پر پیٹھ لگا کر سکون ملتا ہے، انہیں سجدے میں سکون ملا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ولی کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، ان کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا. کبھی آپ نے سوچا ہم اپنے بچے کو آواز دیتے ہیں، بچہ منہ بنا کر چلا جاتا ہے، ہم اپنے شاگرد کو آواز دیتے ہیں، منہ بنا کر چلا جاتا ہے، لیکن ولی جب کوئی چیز کہہ دیں تو زمین بھی مان رہی ہے، چرند بھی مان رہا ہے، پرند بھی مان رہا ہے، آسمان بھی مان رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اگر اشارہ کر دیں تو بادل آ جائے، وہ اشارہ کر دیں تو بادل چھٹ جائے. یہ صلاحیت اور یہ طاقت ان کے اندر کس وجہ سے پیدا ہوئی تھی؟ ایک وجہ تھی ایمان کے بعد وہ تقویٰ، وہ اللہ کا ڈر جس نے سارے کام کو آسان کر دیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنایا. کن کو؟ جو اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہیں. اللہ کے ولی ہمیشہ خوف خدا میں لرزتے. ہم گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ 30 سال تک
تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی، تکبیر اولا کے ساتھ 30 سال تک پانچوں وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ۔ ایک دن فجر میں تاخیر سے پہنچے، ایک رکعت مس ہو گئی، شامل ہو گئے جماعت میں، نماز کے بعد دل میں صرف خیال پیدا ہوا، اور وہ خیال کیا پیدا ہوا؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ آج میری ایک رکعت چلی گئی، کیا سوچیں گے؟ اس خیال کے آتے ہی رونے لگے اور 30 سال کی نماز کو پھر سے انہوں نے ادا کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میری نماز انسان دیکھ رہا تھا، یہ خیال آیا ہی کیسے؟ میری نماز انسان دیکھ رہا تھا، یہ خیال آیا ہی کیسے؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ شاید یہ میری 30 سال کی ساری نمازیں برباد ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ 30 سال کی نمازوں کو دوہراتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ولی کی شان یہ ہوا کرتی ہے وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کچھ بندگی کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی، کچھ خیرات و صدقات کی توفیق عطا فرما دی، کچھ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دی، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے کریم ہماری اس نیکی کے صدقے میں مصیبت کو ٹال دے۔ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، آپ کی اور ہماری سوچ تو یہی ہے، اور ہم ہر نیکی کا صلہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ نیکی کرتے بھی اس لیے کہ صلہ دنیا ہی میں ملے، اس لیے آپ وظیفے بتا دو، یہ وظیفے کرو مال اتنا ملے گا، سب سے زیادہ وظیفہ بندہ اسی چیز کا کرے گا۔ کوئی بندہ کسی سے بزرگ سے یہ سوال کرنے نہیں جاتا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری آخرت سدھر جائے اور میں گناہ سے بچوں، ایسا نہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم تو بزرگوں کے آستانے پر بھی جا کر دنیا ہی مانگتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے جا کر کے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں، کعبے کے سامنے جا کر کے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ والوں کی سوچ بڑی نرالی ہے۔